ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس وقت ہم باقاعدہ طور پر مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کر رہے ہیں۔ 32 لاکھ سے زائد ووٹر 11ویں عام انتخابات کے لیے آزاد جموں کشمیر میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد مرد ووٹرز کی، بڑی تعداد خواتین ووٹرز کی ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو صبح سے جو ہم نے مختلف پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا ہے، ہمارے آبزرورز نے جو رپورٹس ہمیں بھیجی ہیں ان کے مطابق خواتین کا ٹرن آؤٹ نسبتاً کم دیکھا جا رہا ہے مردوں کے مقابلے میں، لیکن شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شام کے اوقات میں یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو خواتین ہیں وہ دھوپ کے اوقات کے باہر نکلیں یا پھر جو شدت کی گرمی ہے اس کے بعد۔ اگر ہم بات کرتے چلیں مختلف پولنگ اسٹیشنز کی تو عملہ بڑا ہمیں بر وقت اپنے کام کرتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اکا دکا جو واقعات ہیں وہ مرج ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے کچھ دیر پہلے ہی ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ مظفر آباد کے کچھ پولنگ اسٹیشن سے جھگڑے اور لڑائی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آج کی کچھ ایکٹیویٹیز کا ہم احوال بیان کرتے چلیں تو آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ آج جو انتخابی حلقہ ہے LA 30، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف پولنگ ایجنٹ زرار خان کی جو گرفتاری ہے اس کی خبر بھی سامنے آئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے اپنی شکایت بھی جمع کروائی ہے۔ PTI کارکن کا اگر ہم ذکر کرتے چلیں تو 3 دن قبل PPP کارکن زرار خان کے گھر پر جو ہے وہ فائرنگ کی خبر بھی موصول ہو رہی تھی۔ اس طرح کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن بہرحال جی اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ جو ہے جمع کروا دی گئی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو کئی جو شکایات موصول ہوئی ہیں اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو گرفتاری ہے یہ در حقیقت جو پولنگ ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پہلے سے ہی دھاندلی کا ایک شور جو ہے وہ مچا دیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پر جو پاکستان پیپلز پارٹی اس کو مضبوط مانا جا رہا ہے۔ گلوبل الیکشن آبزرورز نیٹ ورک کی بھی جو رپورٹ سامنے آئی اس کے مطابق PTI اس وقت فیوریٹ ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر لوگوں کے فیوریٹ قرار دیے جا رہے ہیں۔ حلقہ LA 9 کوٹلی نکیال کی اگر بات کرتے چلیں تو اس میں بھی کچھ شکایات جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی کا جو ایک شور ہے وہ وہاں سے بھی مچتا ہوا اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور پولنگ اسٹیشن نمبر 20 گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں جو ہے وہ جموں کشمیر عوامی ورکرز پارٹی اور سماج بدلو تحریک نکیال کے پولنگ ایجنٹ پر جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر اور جو دیگر افراد ہیں ان کے درمیان ہونے والی جو تلخ کلامی ہے اس کو ایک حملہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کوٹلی کا اگر ہم تذکرہ کرتے چلیں تو وہاں سے بھی جو بدمزگی کی خبریں ہیں، جو انتشار کی خبریں ہیں یا اختلافات کی خبریں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو کچھ ایسے ایریاز ہیں جن میں پولنگ کے ساتھ ساتھ جھگڑوں کی خبریں جو ہیں وہ عام ہوتی جا رہی ہیں، وہ کہ جب ہم نے بات کی چیف الیکشن کمشنر سے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے انتظامات فل پروف ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے FC کے اہلکار بھی جو ہیں وہ یہاں پر تعینات کر رکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بڑی تعداد میں جو ہے ان کا ماننا یہ تھا کہ پولیس کے اہلکار رینجرز جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ جیسے کہ اب سے کچھ دیر پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ رینجرز کی گاڑی جو ہے وہ پورے شہر میں ہمیں گشت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہاں پر اپنے جھنڈے، اپنے بینرز لگا رکھے ہیں، پوسٹرز بھی یہاں پر آویزاں ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ ضابطۂ اخلاق کی جو خلاف ورزی ہے وہ کہاں کہاں اور کون سے اسپیسیفک ایریا میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ کون سی سیاسی پارٹی جو ہے وہ کس سے ہمیں اس وقت نمبر لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آگے، اس کا تذکرہ بھی ہم آپ سے کریں گے۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 45 حلقے ہیں، اور 45 حلقے جو ہیں ان میں 33 آزاد کشمیر کے حلقے ہیں، 12 مہاجروں کے حلقے ہیں،